السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے آسمان پر چمک رہا تھا۔ وہ کب سے کھڑی یہ غائب دماغی سے چاند کو تک رہی تھی۔ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ رات کو کافی دیر تک چاند کو تکتے رہنا اس کو کافی سکون دیتا تھا۔ اوائل سردیوں کے دن تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو اسے کافی سکون دے رہی تھی۔ نہ جانے وہ کب تک یوں ہی کھڑی چاند کو دیکھتی رہی کہ عالیہ کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سن کر چونک گئی۔ یار کھڑکی بند کر دو، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور تم بھی آ کر سو جاؤ، صبح تمہیں یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ میں تمہیں پہلے بتا رہی ہوں، اگر تم جلدی نہیں اٹھی تو میں تمہیں چھوڑ کر ہی چلی جاؤں گی، پھر تم خود ہی اکیلے آتی رہنا اور خود ہی اپنا کلاس روم ڈھونڈنا۔ عالیہ کی دھمکی سن کر وہ جلدی سے بستر پر آ کر لیٹ گئی، لیکن نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کروٹ لے کر وہ حسرت سے عالیہ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ کافی پرسکون نیند میں تھی۔ پتہ نہیں ایسا سکون اسے کب نصیب ہونا تھا، یا پھر اس کی ساری زندگی ایسے ہی بے چینی میں گزرتی۔ آج پھر شدت سے اسے اس کی یاد آئی تھی۔ اتنا وقت ہو گیا تھا اسے دیکھے ہوئے، پتہ نہیں وہ کیسا تھا۔ اس کی زندگی ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ اس کی یاد آتے ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ جب تک اس کو سوچ نہ لیتی اسے نیند نہیں آتی تھی۔ اس کی یادوں میں کھو کر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ فاریہ اٹھ جاؤ، اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ ایک تو میں تمہاری حرکتوں سے بہت تنگ ہوں۔ اماں صحیح کہتی ہیں، میں نے تمہیں سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ رات کو کہا بھی تھا کہ وقت سے سو جاؤ، لیکن تمہیں بس اپنی منمانی ہی کرنی ہوتی ہے۔ میں پہلے بتا رہی ہوں، اگلے 5 منٹ میں اگر تم نہیں اٹھی تو میں اکیلی ہی یونیورسٹی چلی جاؤں گی۔ تم بعد میں آ کے خود ہی خوار ہوتی رہنا۔ وہ جلدی جلدی سے چیزیں سمیٹتی ہوئی ساتھ میں فاریہ کو بھی اٹھا رہی تھی، لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے نیند سے جگانا سب سے مشکل کام تھا۔ اچھا بس 5 منٹ، میں اٹھ رہی ہوں۔ اس کی دھمکی سن کر وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی، تم پچھلے آدھے گھنٹے سے یہی بول رہی ہو، اب میں تمہیں نہیں اٹھاؤں گی، سوتی رہو تم۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے باہر چلی گئی، جہاں امان ان دونوں کو ناشتے کے لیے بلا رہی تھی۔ عالیہ کے جانے کے بعد وہ دوبارہ سے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ نہ جانے وہ کب تک نیند کی وادیوں میں گم رہتی کہ اپنی اماں کی آواز سن کر فوراً سے اٹھ گئی۔ جیسے ہی گھڑی پر نظر پڑی تو اندازہ ہوا کہ وہ سچ میں لیٹ ہو گئی ہے۔ جلدی جلدی سے تیار ہو کر وہ باہر آئی تو عالیہ یونیورسٹی جا چکی تھی۔ اماں مجھے لیٹ ہو رہا ہے، میں ناشتہ نہیں کروں گی۔ وہ جلدی سے انہیں خدا حافظ بولتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ لیٹ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی کا پوائنٹ نکل چکا تھا۔ وہ اسٹاپ پر کھڑی گاڑی کا انتظار کرنے لگی۔ پھر آخر کار کافی انتظار کرنے کے بعد اسے بس مل ہی گئی۔ بس میں معمول کے مطابق بہت رش تھا۔ اسے ہمیشہ سے ہی بس میں بیٹھنا پسند نہیں تھا۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر اتر کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ بس کے چکر میں وہ کافی تھک چکی تھی۔ ابھی تو اسے اپنی کلاس بھی ڈھونڈنی تھی۔ اتنی بڑی یونیورسٹی دیکھ کر اسے لگا وہ کہیں کھو جائے گی۔ ہر کوئی تیزی سے آ جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے جانا کس طرف ہے۔ وہ ایک دفعہ پہلے بھی عالیہ کے ساتھ آئی تھی، لیکن اس بات کو کافی وقت ہو گیا تھا۔ ہمت کرتے ہوئے اس نے قریب سے گزرتی ایک لڑکی کو روک کر اپنے ڈپارٹمنٹ کا راستہ پوچھا، جو اسے تھوڑا بہت سمجھ آیا تھا۔ پھر یوں ہی وہ دوسروں سے راستہ پوچھ کر آخرکار اپنے ڈپارٹمنٹ پہنچ گئی تھی۔ اتنا چل چل کے اس کی ٹانگوں میں ابھی سے ہی درد شروع ہو گیا تھا۔ باقی جگہوں کی نسبت یہاں پر رش کافی کم تھا۔ شاید کلاسز شروع ہو گئی تھیں۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے کلاس روم کا کس سے پوچھے۔ اس نے 1-2 اسٹوڈنٹ سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے چل دیے۔ سب کا ایسا رویہ دیکھ کر وہ کافی بوکھلا گئی تھی۔ اسے اچھا میں یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں لیتی۔ نہ جانے وہ کب تک یوں ہی الٹا سیدھا سوچتی رہتی۔
کہ کسی کی آواز سن کر وہ چونک گئے۔ وہ 4 لڑکے تھے جو اسے اپنی طرف بلا رہے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس چلی گئی۔ ہم کب سے دیکھ رہے ہیں، تم کافی پریشان لگ رہی ہو، ان میں سے ایک لڑکا اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ہاں، وہ مجھے اپنا کلاس روم نہیں مل رہا، آج میرا پہلا دن ہے تو زیادہ مجھے پتہ نہیں ہے، اس نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ او اچھا، تو تم نیو اسٹوڈنٹ ہو، ان میں سے ایک لڑکا کافی معنی خیز انداز میں بولا۔ ویسے آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ وہ کیا ہے نا کہ ہم لوگ تمہارے سینئر ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر نیو اسٹوڈنٹ کی مدد کریں تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ان کی بات سن کر وہ دل ہی دل میں کافی خوش ہوئی۔ اس کے دل میں جو عالیہ کی باتیں سن کر خدشات تھے وہ ختم ہو گئے۔ ان سے اپنے کلاس روم کا پوچھ کر وہ جیسے ہی جانے کے لیے مڑی، ان میں سے ایک لڑکا اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا میڈم، کہاں جا رہی ہو؟ ہم نے تمہیں جانے کا بولا؟ چپ کر کے یہیں پر کھڑی رہو۔ اس کا ایسا لہجہ سن کر وہ کافی ڈر گئی۔ اس کو یوں ڈرتا دیکھ کر وہ چاروں زور زور سے ہنسنے لگے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کوئی آ کر اسے بچا لے۔ اس کے اندر خود اتنی ہمت نہیں تھی کہ انہیں روک سکتی۔ آس پاس سے اسٹوڈنٹ ایسے نظر انداز کر کے گزر رہے تھے جیسے یہاں پر کچھ ہو ہی نہ۔ ان میں سے ایک لڑکا کچھ زیادہ ہی بدتمیز تھا۔ فاریہ کو اس کی نظروں سے کافی الجھن ہو رہی تھی۔ ایک لڑکی ہونے کے ناطے وہ اس کی غلیظ نظروں کو اچھے سے پہچان گئی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر رومان کھڑا یہ سب دیکھ کر شدید غصے کا شکار ہو رہا تھا۔ ان لڑکوں کی ہمت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی حد سے آگے بڑھتا، رومان سیدھا وہاں آیا۔ اسے آتے دیکھ کر وہ سب 9-2-11 ہو گئے۔ وہ پورے ڈپارٹمنٹ میں کافی خر دماغ مشہور تھا۔ ہر کوئی اس کے غصے سے بہت ڈرتا تھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر ان لڑکوں کی بھی ساری ہمت ہوا ہو گئی تھی۔ فاریہ کے قریب پہنچ کر اس نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہاری کلاس کا وقت ہے نا، تو کلاس میں کیوں نہیں گئی؟ رومان خان کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ بس اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی بچپن کی محبت، اس کا منقور تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یونیورسٹی کے پہلے ہی دن رومان خان سے اس کا اس طرح سے سامنا ہوگا۔ اب مجھے یوں ہی گھورتی رہو گی یا میری بات کا جواب بھی دو گی؟ آخر کار تنگا کر وہ بولا، لیکن فاریہ اسے سن ہی کب رہی تھی۔ پھر وہ تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک خالی کلاس روم کی طرف بڑھ گیا۔ اندر جاتے ہی اس نے دروازہ بند کیا تو فاریہ گھبرا گئی۔ وہ مڑ کر اس کی طرف آیا، اس پر جھکتے بازو سے اسے دبوچتے بولا، اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان لڑکوں سے بات کیوں کر رہی تھی؟ مجھے اپنا کلاس روم نہیں مل رہا تھا، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ رومان کی گرم سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ لڑکے تم سے بدتمیزی کر رہے تھے اور تم آگے سے خاموش کھڑی تھی۔ گھر میں تو تم بہت بہادر بنی پھرتی ہو۔ اس کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر آ رہا تھا جب وہ لڑکے فاریہ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے۔ ان لوگوں کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ اس کی بیوی کو چھیڑے؟ یہ وہی جانتا تھا کہ وہ کیسے خود کو کنٹرول کیے کھڑا تھا۔ تم عالیہ کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ وہ مکمل توجہ فاریہ کی طرف کیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی جلدی کلاس تھی تو وہ پہلے آ گئی تھی۔ اب وہ اسے سچ بتا کر اور شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ آئندہ ایسی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، یہ کہہ کر رومان اسے کلاس کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو دیکھا کلاس شروع ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی۔ پہلے دن ہونے کی وجہ سے وہ جلدی فارغ ہو گئی تھی۔ واپس وہ عالیہ کے ساتھ ہی آئی تھی۔ گھر میں اس نے کسی کو بھی آج کے واقعے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں اپنی مخصوص جگہ پہ کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی عالیہ ہاتھ میں 2 کپ چائے لے کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں بہنوں کی یہ پرانی عادت تھی، رات کو سونے سے پہلے وہ چائے لازمی پیتی تھیں۔ کیا تمہاری اس سے ملاقات ہوئی؟ عالیہ کے پوچھنے پر اس کی آنکھوں کے سامنے صبح کا سارا واقعہ چلنے لگا۔ اسے اچھے سے پتا تھا
کہ وہ کس کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ ہاں، وہ یک لفظی جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ اس کی شکل دیکھ کر عالیہ نے اور کچھ نہیں پوچھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ابھی کس پریشانی سے گزر رہی ہوگی۔ وہ فاریہ کو جلدی سونے کی تاکید کرتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ آج اس کی آنکھوں سے بھی نیند کوسوں دور تھی۔ پتہ نہیں اس کی بہن کا مستقبل کیا ہونا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ فاریہ نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں لیا ہے۔ بڑوں کی فضول کی ضد کے آگے ان دونوں کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی، اور وہ دونوں اتنے بے بس تھے کہ کچھ کر بھی نہیں پا رہے تھے۔ وہ ایک نظر فاریہ پر ڈالتی ہوئی آنکھیں بند کر گئی۔ اگلے دن خلاف معمول وہ وقت پر اٹھ گئی تھی۔ سارے گھر والوں کے لیے یہ حیرت کی بات تھی۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو ابا معمول کے مطابق اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آج میری بیٹی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی اسے اتنی جلدی دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ آپ لوگ مجھ سے ایک ہی بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ چڑھ کر بولی۔ جب سے وہ نیچے آئی تھی سب کا ایک ہی سوال سن کر تنگ آ گئی تھی۔ آج یونی میں دوبارہ اس کا سامنا رومان سے ہوا۔ وہ کلاس لے کر باہر نکل رہی تھی، تبھی اچانک وہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے گھبرا کر نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ لنچ کیوں نہیں کیا تم نے آج؟ اس کی بات پر حیرت سے اس نے رومان کو دیکھا۔ تو کیا یہ میرے کھانے پینے پر بھی نظر رکھتا ہے؟ رومان جو اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا، اسے یوں بت بنے دیکھ کر اس کا ہاتھ تھامے اسے ساتھ لیے کینٹین کی طرف آ گیا، اور پھر اس نے اس کی پسند کی ساری چیزیں آرڈر کی۔ جب تک اس نے پیٹ بھر کر کھا نہیں لیا تب تک وہ وہیں بیٹھا رہا۔ آج کل گھر میں عالیہ کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ پچھلے سال ہی اس کا رشتہ ماموں کے بیٹے خرم سے طے ہو گیا تھا۔ آج وہ اکیلے ہی یونیورسٹی گئی تھی۔ عالیہ کی پڑھائی مکمل ہونے والی تھی، جس وجہ سے اسے روزانہ نہیں جانا پڑتا تھا۔ یونیورسٹی پہنچی تو پتہ چلا کہ آج کی کلاس کینسل ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اسے کافی غصہ آیا۔ آج اس کا سارا دن برباد ہونے والا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر پچھلے گارڈن میں بیٹھ گئی۔ یہ اس کی سب سے پسندیدہ جگہ تھی۔ یہاں پر بہت ہی کم اسٹوڈنٹ آتے تھے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے کافی پریشان تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے پچھلے ہفتے کا منظر چلنے لگا۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے وہ کافی دیر تک سوتی رہی۔ دوپہر کے قریب اٹھ کر وہ نیچے آئی تو دیکھا ماموں کی پوری فیملی آئی ہوئی تھی۔ وہ لوگ شادی کی تاریخ طے کرنے آئے تھے۔ مامی سے مل کر وہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ سب خوشگوار ماحول میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ماموں کی بات سن کر چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ بھائی صاحب، میں تو کہتا ہوں عالیہ کے ساتھ ساتھ فاریہ کو بھی رخصت کر دیں۔ یہی صحیح وقت ہوتا ہے بچیوں کی شادی کا۔ ہاں، عالیہ کی شادی کے بعد ہی فاریہ کا سوچوں گا۔ اس کے لیے میرے ایک دو دوستوں نے رشتے کی بات کی ہے۔ ان میں سے جو بھی رشتہ بہتر لگے گا تو انہیں ہاں کر دوں گا۔ ابا آگے سے کافی پرسکون انداز میں بولے۔ بھائی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فاریہ کا نکاح سالوں پہلے رومان سے ہو چکا ہے۔ وہ شوہر ہے اس کا۔ بڑوں کی لڑائی میں کیوں بچوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں؟ اس کے ماموں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ابا تو ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ فاریہ سے اور برداشت نہ ہوا تو اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد سارا وقت وہ کمرے میں ہی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابا ایک بار جو فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس دن کے بعد کسی نے بھی دوبارہ اس بارے میں گھر میں کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کا سوچ سوچ کر ہی دماغ پھٹ رہا تھا کہ وہ آگے کیا کرے۔ رومان اس کے ابا کے کزن کا بیٹا تھا۔ ان کے بچپن میں ہی رشتہ داری کو مضبوط کرنے کے لیے ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا تھا، لیکن کون جانتا تھا کہ جلد ہی رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہونے والی ہیں۔ نہ جانے کس غلط فہمی کی بنا پر ان دونوں کی بات چیت سالوں سے بند تھی، جس وجہ سے ان دونوں کا رشتہ بھی سالوں سے خطرے میں پڑا تھا۔ بچپن سے ہی اس کا نام اپنے نام کے ساتھ سن کر اس سے محبت ہونا ایک فطری بات تھی۔ گھر کے بڑوں میں جتنے بھی اختلافات تھے، ان کی اولادوں میں اتنی ہی دوستی تھی۔ وہ لوگ اکثر ہی ملتے رہتے تھے۔ ابا اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے یا پھر جان کر نظر انداز کر دیتے تھے۔
ہر ہفتے وہ دونوں بہنیں ماموں کے گھر جاتی تھیں اور وہیں اس کی ملاقات رومان سے ہو جاتی تھی۔ خرم کی رومان سے کافی اچھی دوستی تھی، جس وجہ سے وہ اکثر ہی ان کے گھر پایا جاتا تھا۔ رومان کی ایک ہی بہن تھی، وہ فاریہ کی ہی ہم عمر تھی۔ جب عالیہ نے فاریہ کو بتایا کہ رومان اس کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس نے اسی یونیورسٹی میں پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ گھر میں یہ بات کسی کو بھی نہیں پتہ تھی کہ وہ رومان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ دونوں کے بیچ یہ رابطہ بھی عجیب سا تھا، نہ لمبی لمبی گھنٹوں پر محیط گفتگو ہوتی تھی، نہ لمبے چوڑے وعدے، بس ایک دوسرے کو دیکھ لینے سے ہی دونوں کی سانسیں چل رہی تھیں اور اسی آسرے پر زندگی جی رہے تھے۔ بات کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں، وہ تو اس سے ویسے بھی گھبراتی تھی۔ اس کی قربت اس کی جان نکالتی تھی۔ وہ کس قدر جنونی شخص تھا اسے اچھے سے پتا تھا۔ دانستہ ہی وہ اس سے کچھ فاصلے پر رہتی تھی۔ اب اسے ایک الگ پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ اس کے ابا نے اگر اس کی شادی کسی اور سے کروا دی، بس یہیں آ کر وہ رک جاتی تھی۔ وہ کافی وقت سے ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ رومان کافی دیر سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ پریشان تو وہ خود بھی تھا۔ گھر والوں کا ایک ہی مطالبہ سن سن کر وہ تنگ آ چکا تھا۔ آج بھی وہ آنے سے پہلے ابا سے کافی بحث کر کے آیا تھا۔ فاریہ کو اپنے اوپر کسی کی نظروں کا احساس ہوا تو وہ چونک گئی۔ نظر اٹھائی تو سامنے ہی کچھ فاصلے پر رومان خان کھڑا نہ جانے کب سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ ہوتا دیکھ کر اس نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ فاریہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر فوراً سے گھبرا گئی۔ آج نہ جانے کتنے دنوں بعد ان دونوں کا سامنا ہوا تھا۔ وہ اب اسے بہت کم ہی نظر آتا تھا۔ عالیہ سے ہی اسے پتا چلا تھا کہ وہ آج کل کافی مصروف ہوتا ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ابا کا کاروبار بھی سنبھال رہا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ کافی نرم لہجے میں اس کی خیریت پوچھ رہا تھا، جو فاریہ کے لیے کافی حیرت کی بات تھی، ورنہ اسے ہمیشہ غصے میں ہی دیکھا تھا۔ کافی پریشان لگ رہی ہو، کیا گھر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کا جواب سنے بغیر ہی وہ اگلا سوال پوچھ بیٹھا۔ اس کی بات سن کر وہ پھر سے سوچ میں گم ہو گئی۔ کیا اسے رومان کو اس بارے میں بتانا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ وہ اس کے غصے سے بہت اچھے سے واقف تھی۔ کوئی بھی غیرت مند مرد کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی اس کی بیوی کے لیے رشتے تلاش کرے۔ لمحوں میں فیصلہ کرتے ہوئے فاریہ نے ڈرتے ڈرتے اسے ساری بات بتا دی۔ بات مکمل کر کے اس نے رومان کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ فاریہ کو تسلی دینے کے بعد وہ اسے خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ نہ جانے اس خاموشی کے پیچھے کتنا بڑا طوفان چھپا تھا۔ فاریہ کو اس کے گھر چھوڑ کر اس نے گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ لی۔ اس کا ارادہ آج ابا سے دو ٹوک بات کرنے کا تھا۔ گھر پہنچا تو چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاید گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے۔ وہ آرام کرنے کے خیال سے کمرے میں چلا گیا۔ اتنی تھکن کے بعد بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ فاریہ کی بات سن کر آج وہ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ اسے جلد ہی اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ فاریہ کے سامنے اس نے اپنے غصے پر کیسے قابو پایا تھا۔ وہ اس کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے کیسے جذبات رکھتی ہے۔ فاریہ کو سوچتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ اٹھا تو عشاء کا وقت ہو رہا تھا۔ ابھی بھی اس کی آنکھ ثنا کے اٹھانے پر ہی کھلی تھی، ورنہ وہ نہ جانے کب تک سوتا رہتا۔ ثنا کو 5 منٹ میں آنے کا بول کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو سارے گھر والے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ابا بھی خاموشی سے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ابا کے ساتھ بیٹھا لاؤنج میں باتیں کرنے لگا۔ اب تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ شادی کا کب تک ارادہ ہے؟ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو، ورنہ ہم نے تمہارے لیے 1-2 لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں۔ اس کے اتنے اطمینان سے کہہ رہے تھے جیسے حقیقت کا علم ہی نہ ہو۔ ارمان کو ان کی بات سن کر یوں لگا جیسے اس کا دل کسی نے کچل دیا ہو۔
وہ فاریہ کے سوا کسی کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابا، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں، پھر بھی آپ میرے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کافی تلخ ہو گیا تھا۔ اس رشتے کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ویسے بھی بچپن میں کیے رشتے اکثر ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن ابا، نکاح ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کو ہم دونوں کے جذبات کا کوئی خیال ہے بھی یا نہیں؟ اور آپ میرا آخری فیصلہ سن لیں، میں کبھی بھی فاریہ کو طلاق نہیں دوں گا۔ اب دونوں کے جھگڑوں میں پڑ کے میں اپنی زندگی کیوں برباد کروں؟ وہ غصے سے بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے ابا بھی غصے میں اسے نہ جانے کیا کچھ بول رہے تھے۔ کمرے میں آ کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آئے دن کے ڈراموں سے وہ تنگ آ چکا تھا۔ اس کے کہنے پر ہی اس دن فاریہ کے ماموں نے فاریہ کے گھر ان دونوں کی شادی کی بات کی تھی، لیکن آگے سے اس کی ابا کا رد عمل دیکھ کر وہ بھی کافی پریشان ہو گئے تھے۔ وہ کافی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا کہ کس طرح ابا کو راضی کرے۔ پتہ نہیں ماضی میں ایسی کون سی بات ہوئی تھی جو وہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت بند کیے بیٹھے تھے۔ اس نے ان دونوں کی ہم آہنگی کے قصے ماموں کی زبانی سن رکھے تھے۔ اب اسے ان دونوں کے درمیان تلخی کی وجہ ڈھونڈنی تھی، اور اس میں اس کی مدد صرف ماموں ہی کر سکتے تھے۔ اگلے دن ماموں سے ملنے کا منصوبہ بناتے ہوئے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ فاریہ کے ماموں کو وہ بھی بچپن سے ماموں ہی کہہ کر بلاتا تھا، حالانکہ اس کا ان سے ایسا کوئی رشتہ تھا نہیں۔ فاریہ معمول کے مطابق کھڑکی پر کھڑی آج کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب سے وہ واپس آئی تھی اس وقت سے ہی اسے رومان کی فکر ہو رہی تھی۔ ٹینشن کی وجہ سے اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ گھر والوں کے پوچھنے پر وہ انہیں ہنس کر ٹال گئی تھی، لیکن عالیہ اچھے سے جانتی تھی کہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، ورنہ وہ کبھی بھی اتنی خاموش نہیں ہوتی۔ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا رویہ کافی بدل گیا تھا، اور اس کے پیچھے کی وجہ وہ جانتی تھی۔ کام نپٹانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو خلاف معمول فاریہ کھڑکی پہ کھڑی ہونے کے بجائے بستر پر لیٹی تھی۔ شدید پریشانی کی حالت میں وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی۔ عالیہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی اسے تنہائی کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی تو فاریہ سو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی بہن کا معصوم چہرہ دیکھنے لگی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کچھ زیادہ ہی خاموش ہو گئی تھی، ورنہ ہمیشہ ہی وہ گھر میں رونق لگائے رکھتی۔ فاریہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب کی کچھ زیادہ ہی لاڈلی تھی۔ اسے بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ عالیہ کا تھا۔ اماں تو اکثر ہی یہ بات کہتی رہتی تھیں۔ وہ فاریہ سے 5 سال بڑی تھی۔ ان تینوں کزنز میں فاریہ کو لے کر ہمیشہ ہی لڑائی ہوتی تھی۔ ہر کسی کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ سارا وقت اسی کے ساتھ رہے۔ اس نے اپنی بہن کو ایک ماں کی طرح پالا تھا۔ اماں سے زیادہ وہ اسی کے قریب تھی۔ ماضی کے خوبصورت لمحوں کو یاد کرتے ہوئے وہ اپنی نم آنکھیں موند گئے۔ رومان فریش ہو کر نیچے آیا تو ابا بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں کو ناشتے کا منع کرتے ہوئے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا، لیکن ابا کی گرجدار آواز سن کر اسے اپنے قدم وہیں پر روکنے پڑے۔ یہ صبح صبح شاہی سواری کہاں جا رہی ہے؟ ابا طنزیہ لہجے میں بولے۔ ابا، خرم کے گھر جا رہا ہوں، وہ بے بسی سے بولا۔ جانتا تھا اب اگلے آدھے گھنٹے سے ان کے طنزیہ جملے برداشت کرنے پڑیں گے۔ نہیں، وہاں پہ کون سے ہل چلانے ہیں؟ جب دیکھو آوارہ گردیاں کرتے رہتے ہو، کبھی ٹک کر 2 گھڑی گھر پر بھی بیٹھ جایا کرو۔ انہوں نے تلخی سے کہا تو وہ آگے سے بولا، ابا، اس کی شادی ہونے والی ہے، کافی ساری تیاریاں کرنی ہیں، ماموں اکیلے تو سب نہیں سنبھال سکتے۔ ہاں ہاں، میں جانتا ہوں وہاں پہ تم نے کتنا کام کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے جا رہے ہو نا، پہلے ہی کان کھول کر سن لو۔ تم جتنی بھی کوششیں کر لو، میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ابا غصے سے بولتے ہوئے چلے گئے تو وہ بھی اتنی جلدی میں جان بخشی ہونے پر باہر کی طرف بھاگا۔ اس سے پہلے کہ ابا کا ارادہ پھر سے بدل جائے، وہ خرم کے گھر پہنچا تو وہ بے چینی سے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔
یقیناً اسے کل کے واقعے کی ساری رپورٹ لینی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے کی طرف بڑھا۔ یار مجھے جلدی بتاؤ، انکل نے کیا کہا؟ مجھ سے اور صبر نہیں ہو رہا۔ بے صبر انسان، تھوڑی دیر رک جاؤ، مجھے ناشتہ تو کرنے دو۔ تو ناشتہ نہیں کر کے آیا یا انکل نے تجھے گھر سے نکال دیا؟ ایک تو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، اوپر سے تم میرا ہی مذاق اڑا رہا ہے۔ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے وہ بولا۔ ناشتہ کرنے کے دوران ہی وہ خرم کو ابا سے ہوئی ساری بات بتا چکا تھا۔ تو نے کیا سوچا ہے؟ اب کیا کرے گا؟ تھوڑی دیر بعد وہ بولا، کرنا کیا ہے، اب ماموں ہی اس مسئلے کا حل بتا سکتے ہیں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ اسے اتنا پرسکون دیکھ کر خرم کو حیرت ہوئی۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اگر وہ اتنا پرسکون تھا تو یقیناً اس کے پاس اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور تھا۔ وہ سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو گیا۔ رومان بھی ناشتے سے فارغ ہو کر اس کی مدد کروانے لگا۔ ماموں کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، یقیناً ان کی واپسی شام کو ہی ہونی تھی۔ دوپہر تک ثنا اور فاریہ بھی مامی کا ہاتھ بٹانے کے لیے آ گئی تھیں۔ رومان نے فاریہ کو دیکھا تو وہ اسے کافی کمزور لگ رہی تھی۔ خلاف توقع وہ کافی خاموشی بھی تھی۔ سب کے بار بار پوچھنے پر بھی وہ مسکرا کر ٹال گئے۔ شام کو ماموں آئے تو اس نے سیدھا اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ خرم ثنا اور فاریہ کو چھوڑنے گیا ہوا تھا، جبکہ مامی کچن میں مصروف تھی۔ اس کی بات سن کر ماموں کسی سوچ بچار میں مصروف ہو گئے۔ وہ بڑی بے صبری سے ان کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس خاموشی میں خلل مامی کے آنے سے پڑا تھا۔ وہ چائے کی ٹرے ان دونوں کے سامنے رکھ کر وہیں پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ماموں کپ اٹھا کر سکون سے چائے پینے لگے۔ رومان سے ان کا یہ پرسکون انداز ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ بچے کو اتنا تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر مسئلے کا حل مل گیا ہے تو اسے بتا دیں۔ صبح سے بیچارہ کافی پریشان ہے۔ اسے اتنا بے چین دیکھ کر مامی بولی، بیگم آپ تو ایسے ہی مجھے الزام دے رہی ہیں، اور یہ 6 فٹ کا مرد آپ کو بچہ لگتا ہے؟ ماموں تو چڑ ہی گئے تھے۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر رومان نے بڑی مشکلوں سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ تم پریشان مت ہو، میں نے اس مسئلے کا حل سوچ لیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ماموں کافی سنجیدہ لہجے میں بولے، کس مسئلے کا کیا حل سوچا ہے؟ خرم اندر آتے ہوئے بولا، یہ تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ ماموں کی توپوں کا رخ اس کی طرف مڑ گیا تھا۔ آپ کے لاڈلے کی بیوی اور بہن کو گھر چھوڑنے گیا تھا۔ وہ چڑھ کر بولا، وہ دونوں شاید تمہاری بھی کچھ لگتی ہیں۔ وہ اسے گھور کر بولے، رات کا کھانا کافی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ آج اس کا یہیں پر رکنے کا ارادہ تھا۔ اسے معلوم تھا اگر وہ ابھی گھر گیا تو پھر سے ابا کی باتیں سننی پڑیں گی۔ وہ کینٹین میں ٹیبل پر سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات سے ہی اس کی طبیعت خراب تھی۔ اب تو اسے ہلکا ہلکا بخار بھی ہو رہا تھا۔ عالیہ نے اسے آنے سے اتنا منع بھی کیا تھا، لیکن ضروری ٹیسٹ ہونے کی وجہ سے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی یونیورسٹی آنا پڑا تھا۔ جلدی جلدی کے چکر میں اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ اب بھوک کی وجہ سے اسے چکر بھی آ رہے تھے۔ ٹیسٹ دینے کے بعد وہ یہیں پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی پچھلی ٹیبل پر لڑکیوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کی باتوں کی اونچی آوازیں سن کر اس کے سر میں اور درد ہو رہا تھا۔ یار وہ دیکھو، وہ رومان خان ہے نا؟ انہیں میں سے ایک لڑکی کی آواز سن کر اس نے بمشکل سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ اسے کینٹین میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ فاریہ پر نظر پڑتے ہی وہ تیزی سے اپنے قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ پیچھے بیٹھی لڑکیاں ابھی بھی اسی کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ یار یہ تو ہماری طرف ہی آ رہا ہے، پہلے والی لڑکی کی پرجوش سی آواز سنائی تھی۔ فاریہ ان لوگوں کی باتیں سن کر نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ ان لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ رومان کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ اگر طبیعت ذرا خراب تھی تو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ گھر میں سکون سے بیٹھ کر آرام کرتی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ فاریہ کی کال آتے ہی وہ فوراً سے یونیورسٹی کے لیے نکل گیا تھا۔ پھر اس کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ زبردستی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اسے لے کر وہ گھر پہنچا تو شام کا وقت ہو رہا تھا۔
گھر میں مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ اگلے دن سے ہی شادی کی تقریبات شروع ہو رہی تھیں۔ فاریہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کسی نے بھی اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ اماں بھی اس کی طبیعت کو لے کر کافی پریشان تھیں۔ عالیہ بھی سارا وقت اس کے سرہانے بیٹھی رہی تھی۔ وہ بہت کم ہی بیمار ہوتی تھی، لیکن جب ہوتی تھی تو سارے گھر والے پریشان ہو جاتے تھے۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو عالیہ پاس بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ آپی، آپ آرام کریں، میری طبیعت بہتر ہو گئی ہے۔ یہ نہ ہو کہ میری تیمارداری کرتے ہوئے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، پھر خرم بھائی کہیں گے ہم نے انہیں بیمار دلہن دی ہے۔ وہ شرارتی انداز میں بولی، شرم نہیں آتی تمہیں اپنی بڑی بہن کو تنگ کرتے ہوئے؟ عالیہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ دلی دل میں وہ اسے پہلے کی طرح ہنستا مسکراتا دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، ورنہ پچھلے کچھ دنوں سے اسے خاموش دیکھ کر وہ کافی پریشان تھی۔ فاریہ کی آنکھ فون کی گھنٹی کی آواز سن کر کھلی تھی۔ وقت دیکھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ موبائل نہ جانے کب سے بج کر بند ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے سونے کی تیاری کرتی، رومان کی کال آنے لگی۔ اس کی آواز سن کر رومان کے دل میں سکون اتر آیا۔ میں نے تمہاری طبیعت پوچھنے کے لیے کال کی ہے، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو فاریہ آگے سے بولی، جی میں اب بہتر ہوں، جس پر وہ اسے ڈھیر ساری ہدایت دے کر فون بند کر چکا تھا۔ فاریہ تب سے ہی فون ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کل کا منظر چل رہا تھا۔ رومان کا کل کا رویہ دیکھ کر اس کے دل میں اس کی عزت اور بڑھ گئی تھی۔ یقیناً وہ بہت خوش قسمت تھی جو اسے اتنا اچھا ہم سفر ملا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ ناشتے کے لیے نیچے چلی گئی تھی۔ ابھی بھی اسے کافی کمزوری ہو رہی تھی۔ عالیہ نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا تو وہ بے دلی سے کھانے لگی۔ اس کے منہ کا ذائقہ ابھی بھی کافی خراب تھا۔ ابا گھر پر نہیں تھے۔ ناشتے کے بعد وہ چھوٹے موٹے کاموں میں اماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ اماں لاؤنج میں ہی سارے کپڑے پھیلائے بیٹھی تھیں۔ شادی کی ساری شاپنگ عالیہ اور اماں نے ہی کی تھی۔ فاریہ کو ہمیشہ سے ہی شاپنگ کے نام سے چڑ ہوتی تھی۔ اسے سارا دن بازاروں میں گھومنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ہمیشہ ہی اس کے کپڑے عالیہ ہی لاتی تھی۔ ابھی بھی اس کی شاپنگ اسی نے کی تھی۔ اماں کب سے اسے کپڑے پہن کر دکھانے کو بول رہی تھی، لیکن وہ سست بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ فاریہ تم اٹھ رہی ہو یا پھر میں اپنا جوتا اٹھاؤں؟ اماں کی دھمکی سن کر وہ فوراً سے اٹھ گئے۔ اماں آپ کیوں ہر وقت جلاد بنی رہتی ہیں؟ کمرے سے نکلتے ہوئے بھی وہ باز نہیں آئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اماں نفی میں سر ہلا کر واپس کام میں لگ گئی۔ یقیناً اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک رومان ہی ہے جس کے سامنے وہ کافی سیدھی رہتی ہے۔ اس کا خیال آتے ہی وہ اداس ہو گئی۔ پتہ نہیں ان کی بیٹی کے رشتے کا کیا بننا تھا۔ اپنے شوہر کے ضدی پن کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ عالیہ ان کو اداس دیکھ کر حوصلہ دینے لگی۔ وہ ماں تھی، ان کا پریشان ہونا ایک فطری بات تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم جا کے کچن کا کام سنبھالو، شام کو تمہاری ساس آ رہی ہے، کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اماں کی ہدایت سن کر وہ سر ہلاتی ہوئی کچن کی طرف چل دی۔ تھوڑی دیر بعد فاریہ بھی آ کر اس کی مدد کروانے لگی۔ رات کو وہ کمرے میں آئی تو ثنا کی اتنی کالز دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ سارا دن مصروف ہونے کی وجہ سے اسے فون دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ وہ جانتی تھی ثنا غصے میں بھری بیٹھی ہوگی۔ دل ہی دل میں اپنی خیریت کی دعا مانگتے ہوئے فاریہ نے اسے کال کی، جو پہلی گھنٹی پر ہی اٹھا لی گئی۔ بے وفا لڑکی، تم کہاں مر گئی تھی؟ میں صبح سے تمہیں اتنی کالز کر رہی ہوں، لیکن تم پتہ نہیں کون سی دنیا میں گم ہو۔ بہن اگر فون اٹھانا ہی نہیں ہوتا تو رکھا ہی کیوں ہے؟ اس کی توقع کے عین مطابق وہ نان سٹاپ بولے جا رہی تھی، اللہ کی بندی، بریک پر پاؤں رکھو، میں مصروف تھی اور فون کمرے میں تھا۔ تمہیں پتا تو ہے آج آپی کے سسرال والوں نے آنا تھا۔ سارا دن کام کر کر کے میں تھک چکی ہوں۔ زیادہ دکھی آتما مت بنو، میں اچھے سے جانتی ہوں تم کتنا کام کرتی ہو۔ سارا کام عالیہ آپی نے ہی کیا ہوگا۔
وہ اس کی بات کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولی، ہائے اللہ، میں اتنی اہم بات بتانا تو بھول ہی گئی۔ اس کی اتنی اونچی آواز سن کر فاریہ کو لگا کہ آج لازمی اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ یار جو بھی بات ہے جلدی بتاؤ، مجھے سونا بھی ہے بہن۔ اب جو بات میں تمہیں بتانے لگی ہوں اس کو سن کر تمہاری نیندیں اڑ جائیں گی۔ تمہیں پتہ ہے بی جان آ رہی ہیں۔ کون بی جان؟ وہ بولی۔ اس کی بات سن کر ثنا کا دل کیا کہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ ایک تو وہ صبح سے ہی اسے یہ خبر دینے کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ میڈم صاحبہ آگے سے پوچھ رہی تھیں کہ کون بی جان؟ ٹھیک ہے تم سوتی رہو، بعد میں مجھے نہ کہنا کہ میں نے تمہیں بتایا کیوں نہیں، وہ غصے میں بولتی ہوئی فون بند کر کے۔ جبکہ فاریہ اتنی جلدی اپنی جان چھوٹنے پر سکون سے سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ اماں کے اٹھانے پر کھلی تھی۔ آج بارات کا دن تھا، سبھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ایک وہی تھی جو اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی۔ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تو گھڑی 12 کا ہندسہ کراس کر چکی تھی۔ عالیہ کے ساتھ پالر اسی نے جانا تھا۔ رومان ان دونوں کو لینے آیا تھا، ساتھ میں ثنا بھی تھی۔ وہ لوگ جب ہال میں پہنچے تو ابھی زیادہ لوگ نہیں آئے تھے، بارات کے آنے میں ابھی وقت تھا۔ وہ عالیہ کے ساتھ ہی کمرے میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ ثنا ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ بارات کے آنے کا شور اٹھا تو وہ عالیہ کو وہیں چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ثنا بھی اسے وہیں پر مل گئی تھی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے بارات کے ساتھ اس کے ابا کو دیکھا۔ پتہ نہیں یہ معجزہ کیسے ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے ثنا کو دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کندھے اچکا گئی۔ تم مجھے بتاؤ گی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کہیں میری آنکھیں تو خراب نہیں ہو گئیں؟ وہ ہلکی سی آواز میں بولی۔ بہن حوصلہ رکھو، ابھی تو تمہارے لیے اور بھی سرپرائز ہیں، ابھی تو تم نے بی جان سے بھی ملنا ہے۔ وہ مزے لیتے ہوئے بولی، بی جان آئی ہوئی ہیں اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ کیسی بے وفا دوست ہو۔ وہ غصے سے بولی، مجھ پر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل سارا دن میں تمہیں اسی لیے کال کر رہی تھی، اور میری بات سن کر آگے سے تم کہہ رہی تھی کون بی جان؟ وہ بھی چڑھتے ہوئے بولی، لیکن اس سب کا بی جان سے کیا لینا دینا؟ اس کی عقل میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی تھی۔ اللہ میرے بھائی کے اوپر رحم کرنا جو انہیں اتنی کم عقل بیوی ملی ہے۔ وہ وہیں پر باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی۔ رومان کا سن کر اسے یاد آیا کہ اس نے کافی دیر سے نہیں دیکھا۔ بھائی بارات کے ساتھ ہیں۔ وہ اس کی بے چینی بھانپتے ہوئے بولی، لیکن مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ بے چینی سے بولی، بہن تھوڑی شرم کر لے، اپنے شوہر کو دیکھنے میں کون سی شرم؟ وہ آگے سے ڈٹائی سے بولی۔ بی جان کے بلانے پر وہ ان سے ملنے چلی گئی۔ وہ کافی ضعیف خاتون تھی، لیکن اس عمر میں بھی ان کا کافی روب تھا۔ رشتے میں وہ ابا کی پھپھو لگتی تھی۔ وہ اس سے کافی پیار سے ملی تھی۔ فاریہ زندگی میں پہلی بار ان سے مل رہی تھی۔ آخری بار وہ ان کے گھر اس کی پیدائش پر ہی آئی تھی۔ اس نے ہمیشہ گھر والوں سے ان کے بارے میں سنا تھا۔ وہ کافی دیر سے فاریہ کو اپنے ساتھ لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ رومان، تمہاری دلہن بہت معصوم ہے۔ بی جان کی بات سن کر ثنا کی ہنسی ہی نکل گئی تھی۔ یہ تو اس گھر والے ہی جانتے تھے کہ وہ کتنی معصوم ہے۔ عالیہ کی رخصتی پر وہ کافی روئی تھی۔ رات کو ان لوگوں کی واپسی کافی دیر سے ہوئی تھی۔ پورے دن کی تھکن کی وجہ سے وہ جلد ہی سو گئی تھی۔ صبح وہ خلاف معمول جلدی اٹھ کر نیچے آئی تو اماں کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ روایت کے مطابق انہیں عالیہ کے سسرال ناشتہ لے کر جانا تھا۔ ماموں نے تو یہ سب کرنے سے منع بھی کیا، لیکن اماں نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ وہ اپنے دل کی خوشی کے لیے یہ سب کر رہی ہیں۔ وہ ناشتہ لے کر ماموں کے گھر پہنچے تو رومان کی فیملی بھی وہیں پر موجود تھی۔ ناشتہ کافی خوشگوار ماحول میں کیا گیا تھا۔ ناشتے کے بعد سب بڑے لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ فاریہ کو کل سے ہی سب کچھ جاننے کی بے چینی ہو رہی تھی، لیکن ثنا اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہی تھی۔ اگر تمہیں بہت ہی تجسس ہو رہا ہے تو بھائی سے پوچھ لو، یہ سب انہی کا کیا دھرا ہے۔ رومان خاموشی سے پاس بیٹھا ان دونوں کی سرگوشیاں سن رہا تھا۔
وہ دونوں کافی دیر سے کسی بات پر بحث کر رہی تھیں۔ ماموں کے کہنے پر ہی بی جان اتنی ایمرجنسی میں آئی تھیں۔ ماموں کی ساری بات سن کر وہ کافی غصے میں آ گئی تھیں۔ انہیں اپنے دونوں بھتیجوں سے اتنی بڑی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ فاریہ اور رومان انہیں بہت عزیز تھے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان دونوں کی شادی کی تاریخ پکی کر کے ہی جائیں گی۔ ابھی بھی وہ سنجیدگی سے بیٹھی اسی پر سوچ بچار کر رہی تھی۔ دراصل سالوں پہلے جائیداد کو لے کر رومان اور فاریہ کے ابا کے بیچ ایک زبردست جھگڑا ہوا تھا اور تبھی دونوں خاندانوں کے بیچ نچاکی چل رہی تھی۔ مگر بی جان کو لگ رہا تھا کہ جائیداد سے زیادہ یہ انا کی جنگ تھی، جس میں دونوں میں سے کوئی بھی جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ اسی انا کے چلتے کاروبار اور گھر بار سب الگ کر لیا تھا۔ اب یہ انا کی دیوار ڈھانی ہی تھی، ورنہ اس جنگ میں بچے رول کر رہ جاتے۔ بی جان نے گلا کھنکارتے ہوئے سب کو مخاطب کیا اور بولی، تم دونوں نے اب تک بہت اپنی مرضی کر لی، لیکن اب بس اور نہیں۔ رومان اور فاریہ اپنے ہی بچے ہیں، ان کی زندگی یوں خراب مت کرو۔ تم اتنے ظالم مت بنو کہ اپنے ہی بچوں کو جیتے جی مار دو۔ ان کی بات سن کر دونوں نے تڑپ کر اپنے بچوں کی طرف دیکھا۔ دونوں کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے۔ پھر رومان کے ابا نے بی جان سے کہا، میں اپنے بچوں کے رشتے کے خلاف نہیں ہوں، مگر آپ جانتی ہیں جو بھی ہوا، مجھے سیبوں کا باغ پسند تھا، مگر اس نے جان بوجھ کر اس کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے خفگی سے فاریہ کے ابا کی طرف دیکھا، جس پر وہ بولے، وہ باغ میرے حصے میں آنا ہی تھا۔ ایک بار پھر وہ دونوں شروع ہو گئے تو بی جان نے دونوں کو خاموش کروایا اور کہا، خبردار، اب جو کسی نے اس باغ کا مطالبہ کیا، ابا وہ باغ رومان اور فاریہ کو ملے گا۔ اب تم لوگ سوچ لو کیا کرنا ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بی جان اس جھگڑے کو ایسے نپٹا دیں گی۔ اب جب باغ کا قصہ ہی ختم ہو گیا تھا تو پیچھے اختلاف کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں تھا۔ تھوڑے دن بعد گھر میں ایک بار پھر سے شادی کا ماحول سج گیا، مگر اس بار شادی رومان اور فاریہ کی ہونے جا رہی تھی۔ کل فاریہ کی رخصتی تھی۔ دلہن بن کر وہ رومان کا دل چرا گئی۔ جب رومان اپنے کمرے میں آیا تو پورے حق سے اسے اپنے بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ اس کے پاس آ کر اس نے اس کے گلے میں سونے کی چین پہنائی اور پھر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، آج میری زندگی مکمل ہو گئی ہے کیونکہ تم میری زندگی میں آ گئی ہو۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔